برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات میں بعض لوگوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے اور الفاظ ان کی عظمت کے گواہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ تقدس جن کی بارگاہ سے خیرات لیتا ہے اور پاکیزگی جن کا بہت بڑا نشان ہوتا ہے۔ ان ہستیوں میں حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جب اسم گرامی کوئی مومن بولتا ہے یا سنتا ہے تو اس کے احساسات و مدرکات سب ادباً احتراماً جھک جاتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ حضرت امام حسن تشریف لاتے ہیں، آپ نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ان کو بھی آپ نے اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ پھر حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا تشریف لائیں تو ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ پھر حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے تو ان کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مقدس کی یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرما رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں، تمہاری شان یہ ہے کہ بے شک اللہ کریم نے ارادہ فرما رکھا ہے کہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور تمہیں ہمیشہ پاکیزگی کے گلستان میں آباد رکھے۔ یہاں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یہ مفعول مطلق کے طور پر مصدر کو ذکر کیا جا رہا ہے اور اس سے مبالغہ مقصود ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس آیت کے سیاق و سباق میں ازواج مطہرات امہات المومنین کا ذکر موجود ہے اور ہم ان کی فضیلت اور عظمت کے بھی قائل ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ جو ہستیاں ہیں جن کو اہل قصا کہا جاتا ہے، جو اہل ابا ہیں، جو چادر کے سائے میں ہیں، ان کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر چادر کے نیچے نہ بھی لیتے تو پھر بھی ان کی عظمت موجود تھی اور یہ پھر بھی گھر والے تھے، لیکن ان کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ شرف عطا فرمایا تاکہ زمانہ گواہ ہو جائے کہ یہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ قرآن بھی ان کے تقدس کو بیان کر رہا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بھی ان کے تقدس اور ان کی پاکیزگی کو بیان کر رہا ہے۔ باغ فدق کا حوالہ دیتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ چیز بیان کی کہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام دراہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، ان کی وراثت علم ہوتا ہے، اور یہ جو فدق ہے اس کے مصارف وہی رہیں گے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کے دور میں تھے، اور میں اسی پہ عمل کروں گا اور خانوادہ رسول کے لوگ بھی اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ اب اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو یہاں اس باس کو چھیڑ کر صحابہ کرام کے مشاجرات اور صحابہ اور اہل بیت کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کے لیے استدلال کیے جائے، یہ چندان درست نہیں ہے۔ یہ بھی توجہ کی جا سکتی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نور بصیرت سے دیکھ رہی تھیں کہ آج ابھی یہ مسئلہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے اور اسی کو ابھی حل کیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، اگر آج اس کو حل نہیں کیا جاتا تو کل یہ ایک بہت بڑی خلش بن کے
امت کے ذہنوں میں موجود رہے گی۔ تو حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا نے اپنے نور بصیرت سے اور نور فراست سے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کہ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو گویا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نور فراست سے دیکھ رہی تھیں کہ اس کیس کو یہیں نپٹانا چاہیے اور اس خلش کو یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس لیے آپ نے سوال کیا اور خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب مرحمت فرما دیا۔ اب امت کے ذہنوں سے یہ خلش نکل گئی، اور جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں فدق استعمال ہوتا تھا اور جو اس کے مصارف تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک پھر اسی ڈگر پہ اور اسی روٹین پہ باغ فدق جو ہے وہ استعمال ہوتا رہا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں۔ ان کی فضیلت میں ایک یہ بھی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور ایک شرف ان کا یہ بھی ہے، حدیث پاک ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو قرآن مقدس کا حافظ بنایا، اپنے بچے کا سینہ قرآن کے لیے وقف کیا، تو قیامت والے دن اللہ کریم اس ماں اور باپ کے سر کے اوپر ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی۔ وہ ہستی کہ جس نے علی اکبر کی جوانی کا تحفہ دیا ہو، جس نے علی اصغر کی معصومیت کا نذرانہ پیش کیا ہو، جس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس بازوؤں کا نذرانہ پیش کیا ہو، جس ہستی نے حضرت شہزادہ قاسم کی جوانی کا نذرانہ پیش کیا ہو، جس ہستی نے اپنے بھانجے اونو محمد کی معصومیت کا نذرانہ پیش کیا ہو، اور پھر وہ قرآن پڑھے، تو اس ہستی کی والدہ اور اس ہستی کے والد کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ کتنے قاری ہیں جو مصلی پہ قرآن پڑھتے ہیں، کتنے قاری ہیں جو منبر پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ حسین وہ قاری تھا جس نے منبر پہ بھی قرآن پڑھا ہے، جس نے مصلی پہ بھی قرآن پڑھا ہے، اور جس نے نوک نیزہ کے اوپر بھی قرآن پڑھا ہے۔ اگر مصلی کے اوپر قرآن پڑھنے والے قاری کے والد کا مقام یہ ہے کہ اس کو ایسا تاج پہنایا جائے کہ اس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہو، تو وہ قاری جس نے نیزے کی نوک کے اوپر قرآن پڑھ کے قرآن کی صداقتوں کا اعلان کیا ہو، اللہ کریم کی الوہیت کی صداقت کا اعلان کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کی صداقت کا اعلان کیا ہو، اس قاری کے والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اور ان کے سر کے اوپر جو تاج سجایا جائے گا وہ سارے جہان سے انوکھا اور نرالا ہوگا۔ اور اللہ کریم ہمیں یہ شرف نصیب فرمائے کہ جب حضرت شیر خدا کے سر کے اوپر وہ تاج ہو اور ہم اس کی زیارت کریں، اور حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جب اللہ کریم یہ شرف عطا فرمائے اور ہم ان کی شان و عظمت کو سلام عقیدت پیش کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت میں زندگی اور ان کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔